انڈس ہائی وے توسا روڈ ایکسیڈنٹ ہونے والی ویگن، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنی سپیڈ میں تھی کہ اس کا ٹائر برسٹ ہونے سے ڈرائیور سے کنٹرول ہی نہیں ہو پائی اور یہ سیدھا جا کے درخت میں لگی ہے۔ اس کی سپیڈ کی دو وجوہات ہیں، کیونکہ میرا صبح شام آنا جانا ہوتا ہے۔ میں نے ان کو جو آبزرو کیا ہے میری نظر میں وہ یہ ہے، ایک تو یہ اکیلے جب چل رہے ہوں تو قویلی اور مکوڑے کی چال میں چل رہے ہوتے ہیں۔ جب لوگ ان کو کہا بھی جائے کہ استاد جی نارمل پاؤں رکھیں تاکہ سواری بھی اٹھائیں اور بر وقت پہنچ بھی جائیں، تو یہ کسی کی بھی نہیں سنتے، اپنی مرضی سے چلتے ہیں۔ اور جب ان کی دم پہ پیچھے والی ویگن آ کے لات رکھتی ہے نا، تو پھر ان کو مچھر لگ جاتا ہے، تو پھر یہ ایسی سپیڈ لگاتے ہیں کہ نہ وہ سواری اٹھاتا ہے نہ وہ سواری اٹھاتا ہے، بلکہ جو سواری انہوں نے اٹھائی ہوتی ہیں ان کا ہی جانی اور مالی نقصان کا دشمن بن جاتے ہیں۔ دوسری وجہ ان کی یہ ہے کہ فرنٹ سیٹ پہ 2 کی جگہ ہے یہ 3 بٹھا لیتے ہیں، پھر جب مشکل حالات بنتے ہیں تو یہ کنٹرول ہی نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ خود ایزی ہوتے نہیں ہیں، بندہ بندے کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے، جگہ ہی نہیں ہوتی، تو یہ بھی حادثے کی وجہ بنتی ہے۔ اور جس سپیڈ سے یہ گاڑی دیکھیں درخت میں لگی ہے، درخت کو درمیان سے ویگن نے چیر لیا ہے، یہ اتنی دیکھیں فولڈ ہو گئی ہے، اتنا اس کا نقصان ہوا ہے۔ یہ جو فرنٹ سیٹ پہ درمیان میں بیٹھنے والا شخص تھا اس کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب نہیں پتہ کہ وہ بیچارہ گھر کا خود کفیل تھا، واحد کفیل تھا، پتہ نہیں کتنے گھر والوں کی وہ کفالت کر رہا تھا، کس حال میں تھا، کیسے تھا۔ موت برحق ہے، ہم مانتے ہیں اللہ کی طرف سے آنی ہے، لیکن احتیاط بھی ایک چیز ہے، احتیاط بھی برتنی ہے، احتیاط کا بھی بتایا گیا ہے۔ لیکن یہ جو سپیڈ مارتے ہیں، جس سپیڈ سے یہ ڈرائیو کرتے ہیں، یہ انسانوں کی جان و مال کا دشمن بنتے ہیں، کیونکہ ڈیلی ان کو ہم نے دیکھا بھی ہے اور ان کو کہتے بھی ہیں، لیکن یہ کسی کی بھی نہیں سنتے۔ اکیلے یہ جب چلتے ہیں تو قبیلے کی چال چلتے ہیں، جب پیچھے دوسری ویگن آ جائے تو پھر یہ نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، نہ دھکا نہ کھڈا نہ سپیڈ بریکر، یہ اوپر ہی جاتے ہیں پھر، اور اس کا نقصان پھر اس کی صورت میں ہی ملتا ہے۔ میرے خیال میں یہ ویگن درخت میں نہیں کھڑی، یہ ویگن درخت کے ساتھ نہیں لگی، یہ ڈرائیور کا ہرس لگا ہوا ہے۔